بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران کی جانب سے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ حملوں کی مذمت کے بعد ایران نے امریکہ اور برطانیہ پر یمن کے عوام کے خلاف اعلان جنگ کا الزام لگایا ہے۔ ایران کا دھمکی آمیز لہجے میں کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک جس نے حوثیوں پر حملوں میں حصہ لیا یا آج کے بعد ایسا کرے گا تو وہ خود کو خطرے میں ڈالے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جنگ کے حوالے سے اسرائیل کی طرف سے امریکہ کو براہ راست جنگ میں گھسیٹنے اور خطے کے دیگر حصوں تک جنگ کا دائرہ پھیلانے کی کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ ان کا ملک یمن پر عائد ہتھیاروں کی پابندی کا پابند ہے۔ ہم یمن پر عائد اسلحے کی پابندی کو غیر منصفانہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اپنے تحفظات کے باوجود ہم نے اقوام متحدہ کے رکن ملک کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پر کاربند رہے ہیں اور ان کے فیصلوں کا احترام کیا ہے۔ دوستو، ایران کے یہ بیانات گزشتہ 2 دنوں کے دوران امریکی برطانوی حملوں میں 6 یمنی گورنریوں میں 60 سے زیادہ اہداف پر حملوں کے بعد سامنے آئے ہیں۔ ان حملوں میں حوثیوں کے اسلحے کے ذخائر، ریڈار سائٹس، ڈرون اور میزائلوں کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پناہ گزینوں سے متعلق دوستو، اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 100 دن غزہ کے عوام کے لیے 100 سال کے برابر تھے۔ ہندوستان میں گجرات پولیس نے سڑک پر نماز پڑھنے کے سبب ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں پولیس نے ایک مسلمان ٹرک ڈرائیور کو اس لیے گرفتار کر لیا کہ اس نے سڑک کے کنارے نماز پڑھ لی تھی۔ اربیل میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں اسرائیل کے 3 جاسوس ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی عراق میں 3 صہیونی جاسوس ایک ڈرون حملے میں دوستو مارے گئے۔ روس اور بعض مغربی ماہرین اور میڈیا نے یوکرین کی جنگ کو مغرب اور روس کے درمیان پراکسی وار قرار دیا ہے۔ جب تک روس یوکرین کی سرزمین سے پیچھے نہیں ہٹتا اس وقت تک یوکرین کے لیے یورپی ملکوں کی حمایت جاری رہنا دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ ضروری ہے۔ روس نے یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرط عائد کر دی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین امن مذاکرات صرف اس ملک کی مسلح کیے جانے کا سلسلہ بند کیے جانے کی صورت میں ہی ہو سکتے ہیں۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونا جمہوریت کا خاتمہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی صدارت کی دوسری مدت پہلی مدت کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہوگی۔ دوستو، ٹرمپ نے اپنی تقاریر میں واضح کیا ہے کہ انہیں بہت سی شکایات ہیں اور وہ ایک ناراض آدمی ہیں جن پر کئی مجرمانہ الزامات ہیں جن کی وجہ سے وہ بدنام ہوئے ہیں اور وہ ان کا الزامات اپنے دشمنوں پر ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک اسرائیلی تجزیہ کار نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کی چال میں پھنس چکا ہے۔ اسرائیل اب لبنانی مزاحمت کے جال میں پھنس چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ لبنان اپنے حملے کے دائرے میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے اور مستقبل میں کسی بھی بڑے پیمانے پر جنگ میں اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اسرائیل اپنی کم ہوتی آبادی پر پریشان ہے۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں یہودیوں کی اوسط آبادی میں فلسطینی آبادی میں اضافے کے مقابلے میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ عمران خان نے پیپلز پارٹی سے انتخابی اتحاد سے انکار کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے ایک بڑی پیش گوئی بھی کی ہے۔ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ لندن پلان کے تحت مجھے جیل میں ڈالا گیا، پی ٹی اے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔
عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہمیشہ امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلتا ہے۔ پرسوں ایک امپائر نے نو بال دی ہے، پیشگوئی کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ سائفر کا اوپن ٹرائل کیا جائے تاکہ لوگوں کو حقائق کا پتہ چلے۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ سائفر کو سیکرٹ کیوں نہیں رکھا۔ مولانا مفتی تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ نفلی عمرے کا ارادہ رکھنے والے لوگ وہ رقم فلسطین کے جہاد میں دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تمام نفلی عبادات سے افضل یہ ہے کہ وہ رقم فلسطین کے جہاد میں خرچ کریں۔ گھروں میں نہ صرف بڑے بوڑھے بلکہ غذائی ماہرین بھی ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو عجلت کا مظاہرہ بالکل نہ کریں اور کھانا سکون اور آہستہ آہستہ کھائیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض بچے اور نوجوان کبھی کبھی بڑے بھی کھانا کھاتے ہوئے عجلت سے کام لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے کیا کیا مسائل جنم لے سکتے ہیں، یہ جاننا دوستو ضروری ہے۔ اگر آپ نے عجلت میں کھانا کھانے کی عادت بنا لی ہے تو خبردار ہو جائیں کہ آپ ایک عام شکایت کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ شکایت ہے سینے میں جلن کی۔ دراصل چبانے سے معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے جو غذا کو گلا کر بہتر انداز میں ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا کھانا ٹھیک سے چبا کر نہیں کھاتے تو ہاضمے میں مددگار یہ ایسڈ بھی کم پیدا ہوگا۔ کھانا اگر ٹھیک سے ہضم نہ ہوگا تو معدے میں موجود رہے گا تو گیس پیدا ہوگی۔ یہی گیس جو غذائی نالی اور گلے کی جانب اٹھنے پر سینے میں جلن کا باعث بن جائے گی۔ سعودی عرب میں تسبیح کی صنعت بہت قدیم ہے۔ اب اگرچہ ڈیجیٹل تسبیحیں بھی مارکیٹ میں متعارف ہو چکی ہیں، لیکن دانوں والی قدیم تسبیح آج بھی سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ تسبیحات عام بازاروں میں چند ریال سے لے کر آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ مہنگی قیمت پر فروخت ہوتی ہیں۔ الکھرمان پتھر بہت نایاب اور قیمتی ہوتا ہے، اس لیے اس پتھر سے تیار ہونے والی تسبیح بھی بہت مہنگی ہوتی ہے، جس کی قیمت 3 لاکھ ریال یعنی پاکستانی تقریباً 2.25 کروڑ روپے تک ہوتی ہے۔ چائنا کی سٹارٹ اپ نے ایسی جدید بیٹری تیار کی ہے جو چارج یا مرمت کیے بغیر 250 سال تک چل سکتی ہے۔ اس بیٹری کو موبائل فون اور ڈرون جیسے کمرشل آلات کے لیے بڑے پیمانے پر تیار کیا جا سکے گا۔ کمپنی کے مطابق یہ بیٹری -60 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 120 سینٹی گریڈ پر کام کر سکتی ہے۔ جوہری توانائی کی یہ بیٹریاں پروسیسر، مصنوعی ذہانت کے آلات، طبی آلات، مائکرو پروسیسر، جدید سینسر، چھوٹے ڈرون اور مائکرو روبوٹ میں دیر پا توانائی کی فراہمی کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک معروف برطانوی اخبار نے لکھا ہے کہ مشرق وسطی امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ یمن کی حوثی ملیشیا کے خلاف امریکہ نے کارروائیاں تو کی ہیں مگر اس کا زور توڑنے میں ناکام رہا ہے۔ اس وقت زمینی حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطی امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ بحر احمر میں یمن کی ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے حملوں کے جواب میں امریکہ کا طاقت کے استعمال پر مجبور ہونا اس بات کی واضح ترین علامت ہے کہ امریکہ اور یورپ اب سفارت اور سیاست کے محاذ پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی گھٹتی ہوئی طاقت معاملات کو انتہائی خرابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں دل کو چھو لینے والی ایک تصویر زیر گردش ہے جس میں ایک ٹیچر مرنے سے پہلے ہاسپٹل کے بیڈ سے اسائنمنٹ کے نمبر دے رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو بوتل کا انتخابی نشان ملنے پر دوستو سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بوتل کا ہی نشان کیوں دیا گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔